السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 11 اور سورہ یونس کا تعارف تو ہم کل کروا چکے ہیں۔ آگے آیت نمبر 2 کے مطابق شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ اگلی آیت کے متعلق ہے کہ کفار نے پہلے تو بشر کا رسول ہونا قابل تعجب اور انکار قرار دیا، پھر جب حضور کے معجزات دیکھے اور یقین ہوا کہ یہ بشر کی مقدرت سے بالاتر ہیں تو آپ کو ساحر یعنی کہ جادوگر بتایا۔ ان کا یہ دعویٰ تو کذب و باطل ہے، مگر اس میں بھی حضور کے کمال اور اپنے عجزوں کا اعتراف پایا جاتا ہے۔ اگلی آیت کے مطابق اس میں بت پرستوں کے اس قول کا رد ہے کہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ شفاعت معذونین کے سوا کوئی نہیں کرے گا اور معذونین صرف اس کے مقبول بندے ہوں گے۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے کہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو اس کی بندگی کرو، تم کیا دھیان نہیں کرتے کہ اس کی طرف تم سب کو پھرنا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور تمام امور کا مدبر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فقط وہی مستحق عبادت ہے۔ اگلی روز قیامت کے بارے میں اگلی آیت کا ہے کہ اس آیت میں حشر و نشر اور معاد کا بیان ہے اور منکرین کا رد ہے۔ اس پر نہایت لطیف پیریا میں دلیل قائم فرمائی گئی ہے کہ وہ پہلی بار بناتا ہے اور اعضائے مرکبہ کو پیدا کرتا ہے، ترکیب دیتا ہے تو موت کے ساتھ متفرق اور منتشر ہونے کے بعد ان کو دوبارہ پھر ترکیب دینا اور بنے ہوئے انسان کو فنا کے بعد پھر دوبارہ بنا دینا، وہی جان جو اس بدن سے متعلق تھی اس کو اس بدن کی درستی کے بعد پھر اسی بدن سے متعلق کر دینا، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اور اس دوبارہ پیدا کرنے کا مقصود جزائے اعمال یعنی متی کو ثواب اور عاصی کو عذاب دینا ہے۔ اگلی آیت میں 28 منزلیں جو 12 برجوں پر منقسم ہیں ان کا ذکر ہے۔ ہر برج کے لیے 2.5 منزلیں ہیں۔ چاند ہر شب ایک منزل میں رہتا ہے اور مہینہ 30 دن کا ہو تو وہ شب ورنہ 2 شب ورنہ 1 شب چھپتا ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ مہینوں دنوں ساعتوں کا حساب، یعنی اس سے اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی دلائل ظاہر ہوں، یعنی کہ تم برسوں کی گنتی کرو اور حساب جانو، اللہ نے اسے بنایا مگر حق کے ساتھ نشانیاں مفصل بیان فرماتا ہے علم والوں کے لیے۔ بے شک رات اور دن کا بدلنا آنا اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان میں نشانیاں ہیں ڈر والوں کے لیے۔ بے شک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اگلی آیت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہاں آیات سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور قرآن شریف مراد ہے، اور غفلت کرنے والوں سے مراد ان سے اراض کرنے والے۔ اگلی آیت میں جنتوں کی طرف قتادہ کا قول ہے کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ یہ شخص کہے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں، اس کے لیے نور ہوگا اور جنت تک پہنچائے گا، اور کافر کا معاملہ برعکس ہوگا، اس کا عمل بری شکل میں نمودار ہو کر اسے جہنم تک پہنچائے گا۔ اگلی آیت کے مطابق یعنی اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس میں مشغول رہیں گے، اور اس کے ذکر سے انہیں فرحت اور سرور اور انتہا درجے کی لذت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اگلی آیتوں میں دعا کے جلدی نہ قبول ہونے کی وجہ بتائی گئی ہے، تو وہ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔